یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے. میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی. میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے. میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے. آپ پر جب بیماری آتی تھی نا آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا. رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا. ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب. اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نہ خواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر. اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے. ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے. میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ان کی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت. لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر. کیا شاید اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہیے. جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا اہم اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے. جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو. تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے. باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی،
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہیں ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعوت تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ KPK میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں، میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے، کہ جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو، انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے وابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ، کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے، علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر تو میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں، ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک، میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا، تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی۔ باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر، بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے، واللہ عالم۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، عملی طور یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا۔ بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر امام کیا کرے گا؟ بیٹے سے تھوڑی لڑے گا۔ تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے، ان کے بیٹے جانے۔ لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں، کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا، یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے، تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ، تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں۔ ہاں پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جہیز آ گیا، بارات آ گئی، یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو، جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا اب بھی تصور نہیں ہے، جہیز کا اب بھی تصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے، بھائی کلچر ہے ہی نہیں، جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا، لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی وہاں بارات نہیں ہے، اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں، وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، عربوں میں بارات ہے ہی نہیں، سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے، کوئی فرق، جہیز بھی ہو رہا ہے، عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں جہیز بھی ہے، علماء کے بھی یہاں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں ہو کوئی، اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو بچا لے، چاہے تبلیغ میں ہو، چاہے وہ عالم ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، سب چل رہا ہے، کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کوئی کلچر بن چکا ہو نا، کوئی چیز کلچر کا حصہ، اس کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی، وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں، وہی بھائی چھوڑو یار، میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آپ بچی کو بٹھاؤ، ہماری بہو ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، لے آتے ہیں، بس کیا ہو گیا، ہو گئی شادی، اور کیا ہے، پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے، وہ ہماری مرضی ہے کہ کیسا دال چاول کھلاتے ہیں، قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، کتنے افراد کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے، جو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کرنے، لڑکے کا کام ہے یہ، یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا۔ اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہے ہم نے، تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہیں، بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے، بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا، بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں، جو بھی آپ کو، جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے، کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں، بھائی یہ ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اب کیا خریدنا ہے آپ نے، پکڑا دیا ان کو۔ بھائی
اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو، ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا، یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر، یعنی جو گھر، خالی روم نہیں ہوتا، گھر ہوتا ہے، 1 کمرے کا 2 کمرے کا، جو بھی ہماری استطاعت تھی. تو جب میں نے دوسری شادی کی بالکل ایسے ہی کی، تیسری بھی ایسے کی، چوتھی بھی ایسے کی. تو خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے. تو ایسے ہی ہوئی تھی. جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی ہے. میں بیان کر رہا تھا جمعرات کا اپنی مسجد میں، تو ایک دن جمعرات کو ناغہ تھا، تو اگلے دن میں آیا تو لڑکے نے آپ کل ناغہ تھا بیان میں. میں نے کہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اصل میں میری شادی تھی. نے کہا ہیں کل تو آپ یہاں گھوم رہے تھے. میں نے کہا میں گیا ہوا تھا، وہاں نکاح ہوا ہے. میری والدہ تھی، میری بھابھی، میرے بڑے بھائی اور میں، 4 افراد تھے ٹوٹل. ہم 4 افراد گئے تھے، رخصتی کر کے لے آئے، ختم. تو اگلے دن ہم نے پھر ولیمہ کیا. حالانکہ جو میری اہلیہ کے والد تھے بڑے مالدار آدمی تھے، وہ اچھے خاصے، اور سخی بھی، صرف مالدار نہیں سخی بھی تھے کیا ہیں. تو سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے، لیکن نہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کیا انہوں نے، اور ہمیں اچھا لگا. ہمیں پتا تھا، اس لیے نہیں کر رہے کہ کنجوس ہیں، کنجوس نہیں ہے، ہمیں پتا ہے وہ کنجوس پنجاب سے تھے نا، تو پنجابی لوگ ویسے بھی کنجوس نہیں ہوتے. پنجابی لوگ اکثر اسراف تو کرتے ہیں، حد سے زیادہ خرچ کرنا. کنجوس میں نے پنجابیوں میں نہیں دیکھا. تو اسراف کرنے والے بہت دیکھے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آیا اڑا دیا، ڈرین ڈرین سب کچھ اڑو کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بےچارے، اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسراف ملے گا. ہاں کوئی اگر آپ کو کسی پنجاب والے سے واسطہ پڑا ہو جو کنجوس ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے. تو لیکن اڑاتے ہیں، اسراف میں ہے، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. میں نے ایسے پنجاب میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر سے آئے، پیسہ کمایا ٹھیک ٹھاک، شادی میں سارا اڑا دیا، ساری کمائی برباد ہو کر دی، کیونکہ وہ شادی میں دکھانا تھا کہ جی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے. تو اسراف ملے گا. تو ہمارے سسر صاحب نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا، بس ہم گئے ہیں، 4 بندے گئے، ہم آ گئے. اچھا 2 ٹرین سے آئے، میں بائی ایئر آیا واپس. اگلے دن ہم نے ولیمہ کر لیا. اچھا اگلے دن 10 محرم تھا. ہم نے کہا 10 محرم کو ہو جائے گا ولیمہ، کیا جاتا ہے. تو کتنے آرام سے ہو گیا نا. تو دوبارہ جب میری شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے. تو میں نے 1 کمرے کا گھر لیا. اس وقت میری استطاعت اتنی تھی بھائی، میں دوسری زوجہ کے لیے 1 کمرے کا گھر ہی لے سکتا تھا. میں نے ان کو بتا دیا بھائی یہ میری حیثیت ہے، 1 کمرے کا گھر ہے، واش روم، باتھ روم، کچن، سب چیزیں اس میں سہولتیں موجود ہیں، چھوٹا سا لاؤنج ہے. فی الحال میری گنجائش یہ ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا، اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو بھی ٹھیک ہے، میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. وہی ابھی پورا بیان ہوا نا، احمقوں کی جنت میں مت رہو، نہ دوسروں کو خوشنما باغ دکھاؤ. آپ کو پتا ہے اس بیس پہ کئی رشتے ریجیکٹ ہوئے ہوں گے نا، تو ہو گئے، کوئی بات نہیں یار، ٹرائی مارتے رہو. ایک دن اللہ سنے گا آپ کی پکار، عرش ہلا دے گی آپ کی پکار، ٹھیک ہے نا. ایک دن عرش ہل گیا تو وہ لوگ راضی ہو گئے. میں نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا جو میری استطاعت میں تھا، بھئی آپ تیاری کر لیں. مہر بھی جو بنتا تھا، میں نے جو میرے جو گنجائش تھی مہر کی وہی رکھا ہم نے. میں نے کہا یہ مہر ہے بھئی، یہ ہو گیا. تو ایسا ہی ہوا، رخصتی ہوئی، کچھ بھی لڑکی والوں کا ہم نے خرچ نہیں کروایا، اور رخصتی ہو کے آگے فرنیچر جو بھی تھا میری استطاعت کے مطابق میں نے گھر میں ڈال دیا. دوسری شادی ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری بھی ایسے ہی ہوئی ہے. کمرہ لیا 2 کمروں کا، اس میں میری استطاعت بڑھ چکی تھی، 2 کمروں کا گھر لے لیا ہم نے. استطاعت بڑھ چکی تھی، پھر ہم نے تیسری شادی، چوتھی شادی ہو گئی. آئی بات سمجھنے ساری اسی طرح آرام سے ہو گئی. خرچہ ہمارا ہو رہا ہے، لڑکی والوں کا نہیں کرنے دے رہے ہم، 1 ٹکا نہیں خرچ کرنے دے رہے ہم ان کو. سارا خرچہ کس کا ہوگا؟ ہمارا ہوگا. اب جب بیٹے کی شادی ہے، اب وہی حساب چل رہا ہے ہمارے، اتنے بارات میں اتنے افراد. میرا تو دماغ خراب ہو گیا دن میں بہت. نہیں وہ پھر ڈیٹیں طے ہو رہی ہیں، فلاں تاریخ کو ہوگی، پھر لڑکی والے پھر لگے. بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے تو بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تبھی تو لوگ بچے پیدا نہیں کرتے یار. 1 بچہ عذاب جان ہے بھائی، 1 بیٹی عذاب جان ہے. بیٹے عذاب جان اس لیے کہ ان کی تو کرنی نہیں ہے. وہ جب اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، جب وہ اتنے لاکھ کمائیں گے، چاہے وہ اس دوران زنا کرنا شروع کر دے، ڈپریشن، یا تو زنا کرے گا یہ ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا. پراٹھے پھوڑ رہا ہے، اس کو پھر تبلیغ میں جائے گا سہروزے کے لیے، کبھی 4 مہینے کے لیے جائے گا، ٹھیک رہے گا، پھر آ کے پھر بولے گا یار پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو رہا ہوں میں جیسا جاننے سے پہلے تھا. تو میں کہتا ہوں پراٹھے کھانا چھوڑ دے بھائی. تو ایک عذاب بنایا ہوا ہے. تو بیٹوں کی شادی پہ بھی پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اس کا حل لوگوں نے سوچا کرنی نہیں ہے. بیٹیوں کی تو کرنی ہے نا، 1 بچی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں، اور یہ علماء کے گھروں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا لیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے بارے میں پتا چلا ہے، وہ اس پہ بڑے سخت ہیں ان چیزوں پہ.
وہ بہت بائیکاٹ کرتے ہیں ان چیزوں کا. اچھی بات ہے, اللہ ان کو اور ہمت دے. تو اب جب بیٹے کا نمبر آیا ہے تو پھر وہی لڑکی والے فلانا ڈمکانا. میں نے ان کو فون بھی کیا, میں نے کہا بھائی دیکھو ہلکا رہو یار, خود بھی ہلکے رہو, ہمیں بھی ہلکے رکھو. میں نے کہا ہم آئیں گے, آپ کو کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دیں گے, 3-4 دن کا ٹائم لے لو, دلہن کے جو ڈریسنگ کی تیاری میں ہوتا ہے وہ ٹائم لے لو, میں گاڑی لے کے آؤں گا, میری یہی گاڑی ہے, پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوں گے, پوری سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے, انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ کے گھر میں نکاح پڑھا کے بہو کو بٹھا کے لے آئیں گے گھر میں. پھر حوالے کر دیا بہو کو, کس کے بھائی, اس کے شوہر کے حوالے کر دیا الگ. پہلے میں نے ان کے لیے گھر کا انتظام کر لیا ہے, یہ سارا میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی ابھی اتنی آمدن ہے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. اس کو بولا ہے بیوی کو سنبھالنا تیرے ذمے ہے, یہ نہیں کہ انڈے کے پیسے بھی مجھ سے لے رہا ہے آ کے, دہی کے پیسے بھی, ابو دہی دے دو, دہی چاہیے, چٹنی چاہیے, یہ سارے خرچے کون کرے گا؟ کیونکہ ہاں شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے, وہ کمیٹیاں ڈال ڈال کے کون, یہ تو وہ میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کیونکہ ذمہ داریاں ڈالے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ نے لڑکے کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی نا, بہو بھی اپنے ذمے میں لے لی, تو بڑے خطرات ہوتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے, پھر وہ پڑ جائے. تو اس لیے جو نوجوان لوگ شادیاں کرتے ہیں نا, تو میں ان کے اباؤں کو کہتا ہوں ذمہ داری اسی پہ ڈالنی ہے آپ نے, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. عدنان صاحب پشاور سے, ہمارے گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہے, تو کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بھائی کر سکتے ہیں. ارشاد منگش پشاور سے, والد وفات ہو گئے ہوں اور پیچھے صرف ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو, اور کل جائیداد 10 مرلے ہو, تو سب کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں, والد صاحب کی وفات ہو گئی, صرف ان کی بیوہ ہے, ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا ہے. والد صاحب کے والدین بھی نہیں ہیں. یہ بھی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا, یعنی کل جائیداد کو 8 پہ تقسیم کریں گے, یعنی 12.5%. پھر بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچے گا اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں. تو جب 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو جو جواب آیا, یعنی 1/3 وہ بیٹی کا اور 2/3 جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے. حسنین سیال کوٹ سے, نماز کے دوران آستین کہاں تک فولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوہنیوں سے نیچے تک فولڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑے سے بازو فولڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے موڑنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں آستین موڑنا جائز نہیں ہے. لیکن پھر اس میں خود اختلاف ہے کہ تھوڑی بہت موڑنا یا پوری. تو ہماری نزدیک راجح قول یہ ہے کہ تھوڑی بہت موڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑنے سے منع کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی ہیئت چینج نہ ہو جائے, آپ عجوبہ نہ لگے. کپڑے کو اپنی اصل وضع پہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نماز میں ایسا کام جو نارمل روٹین میں انسان نہیں کرتا, اس طرح کا لباس پہننا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نارمل روٹین میں تو ہم تھوڑے بہت آستینیں موڑ لیتے ہیں, ہاں یہاں تک نہیں چڑھائی جاتی آستینیں, وہ پھر عجیب سا لگتا ہے انسان. تو اس لیے تھوڑی سی آستینیں کسی نے موڑ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. البتہ نماز میں یہاں تک آستینیں موڑنا, تو آپ کی حیات چونکہ جو اصل وضع ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, تو یہ مکروہ ناجائز عمل ہے. لیکن اگر تھوڑی بہت آستین موڑ لی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کرے کہ تھوڑی سی آستین بھی نہ موڑے تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں, اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی, جیسے شرٹ پہنی بھی ہے تو آستینیں ہی یہاں تک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے آستین موڑنے کی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے آج یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹخنے ننگے کرنا, ٹخنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو شلوار موڑنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. حدیث میں جو موڑنے سے منع کیا گیا ہے نا, وہ فولڈ کرنا ہے یہاں سے, یا پائنچوں کو آپ نیچے سے فولڈ کریں. ٹخنے کھولنا تو حدیث میں بہت شدید حکم ہے نماز کی حالت میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہے. تو ٹخنے جو ہے وہ ننگے کرنے پڑیں گے, چاہے پینٹ کو فولڈ کر کے کرنا پڑے یا شلوار کو فولڈ کر کے کرنا پڑے, نیچے سے فولڈ کرنا پڑے یا اوپر سے فولڈ کرنا پڑے, کیونکہ ٹخنے کھولنے کا حکم زیادہ مؤکد ہے اور اس کی زیادہ شدید تاکید ہے, خاص طور پہ نماز میں تو اور زیادہ تاکید ہے. عثمان صاحب سعودی عرب سے کہتے ہیں, میرا ایک دوست تھا, اس میں روزہ رکھا ہوا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنی خواہش پوری کر لی. اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم کیا, گناہ کیا. اب یہ کہ رمضان کا روزہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا, کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ کفارہ ہم بستری سے لازم ہوتا ہے. اور اگر نفلی روزہ تھا تو بھی گناہ بھی ہوا, ٹوٹ گیا. دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کہ رمضان کا روزہ تھا تو قضا واجب ہے, اور نفلی روزہ تھا تو بھی قضا لازم ہے, کیونکہ نفلی روزہ اصل میں تو لازم نہیں ہے لیکن توڑ دیا تو لازم ہو جاتا ہے, اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے. محمد ملک خان KPK سے سوال یہ ہے کہ موبائل فون کے کام میں اگر کسی کو گانا بھیجنا ہو تو کیا وہ حلال ہے یا حرام؟
नीस कोई अगर कह दे कि नात या नज़म डाल दो तो वो हम डाल देते हैं, क्या इसकी कमाई हलाल है या हराम? जनाब, गाना उसमें डाउनलोड करना या गाना भेजना, इसकी कमाई नाजायज़ है। नात या नज़म वगैरह अगर डाउनलोड कर देते हैं तो वो हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, क्या तरावी में 4 रकत एक सलाम से पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकतें करके पढ़ें, जो सहाबा का तरीका था। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, दामाद को बगैर बताए ज़कात दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, दिल में नियत कर लें और ज़बान से उसको गिफ्ट या हदिया के नाम पे दे दें। मोहम्मद साकिब इंडिया से, क्या पीर और जुमेरात के दिन रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रखते वक्त पीर और जुमेरात के सुन्नत रोज़े की नियत भी की जा सकती है? क्या इस तरह रमज़ान के रोज़े के साथ साथ सुन्नत रोज़े रखने का भी सवाब मिलेगा? नहीं, सुन्नत रोज़ा अलग है, क़ज़ा रोज़ा बिल्कुल अलग है। तो पीर और जुमेरात को आपने अगर रमज़ान के रोज़े की नियत कर ली तो फिर पीर जुमेरात वाले रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद सुहेल यूपी से, हमारे मुल्क में गाय ज़बा करना मना है, लेकिन कसाई गाय ज़बा करके गोश्त फरोख्त करते हैं, तो क्या हम इस गोश्त को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? भाई, गाय तो ज़बा हो ही गई है, उसके गोश्त के कौवों को खिलाएंगे क्या? पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मैंने घर में कबूतर पाले हुए हैं, बिल्ली आकर कबूतर और चूजों वगैरह को खा जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बिल्ली को मारना जायज़ है? बिल्ली आपके कबूतरों को मार रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं बिल्ली मार सकता हूँ या नहीं? क्या बिल्ली मुझसे पूछ के या किसी मुफ्ती से पूछ के आपके कबूतरों और चूजों को खा रही है? जब वो बगैर पूछे आपके चूजों और कबूतरों को खा रही है तो आप भी किसी से पूछे बगैर बिल्ली को खा जाए, यानी खाने का मतलब मार दें, आप उसको भगा दें। मारने की क्या जरूरत है, थैले में डाल के कहीं दूर छोड़ा है ना। तो जानवर पे भी शरीयत ने रहम का हुक्म दिया है। बहरहाल अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर मार भी सकते हैं, लेकिन मारने का तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए जिससे उसको तकलीफ कम से कम हो। अमेरिका से किसी ने पूछा है, शदीद बीमारी की वजह से पाकिस्तान में एक रोजा ना रखने पर कितनी रकम फिदिया देनी होगी? भाई, बीमारी की वजह से फिदिया नहीं देना होता, बाद में रोजा कज़ा करना पड़ता है। अगर बीमारी है तो बाद में कज़ा कर लें, सर्दियों में कर लें जब दिन छोटे होते हैं। अगर वो भी मुमकिन ना हो, तबीयत इतनी खराब है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर एक रोजे का फिदिया है 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत, बाज़ उलमा के नज़दीक 2.25 है, एहतियात 2.25 में है, 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत सदका कर दें या गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दें। शहरियार लाहौर से, हम 2 बंदे एक दुकान के मालिक हैं, मैं अगर अपनी दुकान के माल की ज़कात देता, मुझे अगर अपने दुकान के माल की ज़कात देनी हो तो क्या मैं पूरे माल की ज़कात दूंगा या आधे माल की? और ज़कात के पैसे से खाना खिला सकते हैं? देखें, एक दुकान के मालिक हैं, अगर कारोबार आधा आधा है ना तो फिर आधी ज़कात आप पे बनेगी, पूरी ज़कात आप पे नहीं बनेगी, तो आप आधी दे दें और उसकी ज़कात अगर आप नहीं देते तो आप पे गुनाह नहीं होगा। आधी ज़कात आप दे दें जो आप पे बनती है। बाकी ज़कात के पैसे से खाना नहीं खिला सकते, खाने का मालिक बनाना पड़ेगा, यानी खाना डब्बे में पैक करके उसको हैंड ओवर कर दें, भाई तुम्हारी मर्जी, अब खाओ बेचो, तो फिर वो खा ले या बेच दे, उसकी मर्जी है। तो तमलीग ज़रूरी है। ताहिर साहब दुबई से, दुबई में हर कंपनी पर लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस दे, क्या इस इंश्योरेंस से अपना इलाज करवाना जायज़ है? भाई साहब देखो, जब कंपनी इंश्योरेंस की आपको वो पॉलिसी देती है, आपका बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता, तो फिर आपके लिए इलाज जायज़ है। फिर वो कंपनी जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने, वो उनके एग्रीमेंट जो भी है उससे आपको कोई गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा। आप यही समझेंगे कि आपकी कंपनी आपका इलाज करा रही है। हाँ, आपकी कंपनी को गुनाह होगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस में जो मुआहदा होता है वो नाजायज़ है, गरर और रिबा सूद की वजह से। बाकी वो भी अगर कानूनन मजबूर है तो फिर उसको भी एग्रीमेंट में गुनाह नहीं होगा। बाकी कितनी अर्निंग उसके लिए हलाल है, इंश्योरेंस से कितना क्लेम करके पैसा लेना, वो मसला एक अलग है, उसको मैं कई बार बयान कर चुका हूँ उस पर। अनीस फातिमा गुजरात, अच्छा एक और है, अमेजा, मेरे पास 5 तोले के करीब गोल्ड है और कैश में कुछ भी नहीं है, ना कोई और सामान तिजारत या चांदी, कुछ भी नहीं है, शोहर का कारोबार है तक, तो क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? अगर वाकई 1 रुपए भी नहीं है आपके पास 5 तोले सोने के अलावा, तो फिर सोना का निसाब 7.5 तोले होता है, तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 1-8 रुपए तो हो ही जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़कात दे दें। बहरहाल अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी ज़कात। अनीस फातिमा गुजरात से, मगरिब की नमाज किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? देखिए, मगरिब की नमाज इशा का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ना लाजिम है, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है मगरिब में। मगरिब में ताखीर मकरू है। हाँ, सफ़र में हो तो ताखीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, या बीमारी से ताखीर हो जाए, कोई मुज़र हो तो फिर ताखीर की गुंजाइश है।
لیکن نارملی مغرب میں اتنی دیر کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ باقی قضا نہیں ہوتی جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے۔ محمد حارث انڈیا سے، میری عمر 17 سال ہے، میں نے 16.5 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے میں کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تب سے میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میری پہلی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جمہور علماء کے نزدیک یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ یہاں کفر سے کفر دون کفر مراد ہے، یعنی چھوٹے درجے کا کفر یا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ نے جو نمازیں چھوڑی آپ کافر تو نہیں ہوئے، لیکن بہت بڑا جرم کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، کیونکہ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی ہے نہیں۔ تو آپ اللہ سے توبہ کریں اور جو اندازہ لگا کے جو قضاء عمری ہے کتنی نمازیں بنتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ قضا کر لیں، اور وطر بھی قضا کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی لازم ہے، اگرچہ وہ اس طرح فرض نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن وہ معاف بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر گھریلو ملازمہ کی سیلری کے علاوہ بھی زکوٰۃ صدقات وغیرہ کی مدد کریں اور نیت یہ ہو کہ مدد کرتے رہیں گے تو یہ کام چھوڑ کر نہیں جائے گی اور ایکسٹرا کام بھی کر دے گی، تو کیا اس نیت سے مدد کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی قسم کا غریب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ماسیوں کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہی ہوتی ہیں اس چکر میں کہ جب اس کو دیں گے تو یہ ذرا ہمارا کام اچھی طرح سے کرے گی، تو بھئی آپ نے تو گویا زکوٰۃ کا معاوضہ لے لیا نا، تو یہ ناجائز ہے۔ تو زکوٰۃ خالصۃ للہ فی اللہ ہے، اس میں کوئی لالچ کوئی امید رکھ کے نہیں دینی چاہیے کسی کو، خالصۃ اللہ کے لیے دیں، اور یہ لالچ کرنا اس میں یہ اس امید پہ دینا کہ یہ ہمارے کام زیادہ کرے گی، تو یہ امید پہ دینا جائز نہیں۔ ہاں وہ کر لے ایک الگ بات ہے، جب آپ کسی کی خدمت کریں گے تو اگلے کے دل میں بھی خیال آتا ہے، لیکن آپ نے اس بیس پہ نہیں دینا۔ اگر آپ نے اس بیس پہ دیا کہ دوسرا بھی مستحق ہے، ماسی بھی مستحق ہے، لیکن ماسی کو دوں گی تو وہ میرے گھر کی خدمت بھی زیادہ کرے گی، اس بیس پہ ماسی کو ترجیح دی، تو یہ جائز عمل نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل اس طرح ہو رہا ہے گھروں میں۔ محمد فراز انڈیا سے، اگر کسی نے اللہ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولا، کفری الفاظ بولے اور وہ حرام بھی کھاتا ہو، تو کیا توبہ کرنے سے اس کے کفری الفاظ بولنے کی معافی ہو جائے گی؟ توبہ کرنے سے حرام سے توبہ کرے گا تو کفری الفاظ کی معافی نہیں ہوگی، کفری الفاظ کے لیے الگ سے اسے توبہ کرنی پڑے گی، باقی توبہ سے ہر جرم معاف ہو جاتا ہے اگر سچی توبہ ہو۔ الحم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر روزے کی حالت میں مسوڑے یا ہونٹ سے خون نکل آئے اور غلطی سے حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوڑا سا خون نکلا ہے تو نہیں ٹوٹتا، اگر اتنا خون نکلا ہے کہ تھوک پھینکا جاتا تو خون غالب ہوتا، سرخی غالب ہوتی، تو پھر وہ خون اگر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امن صاحب انڈیا سے، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے پاس جو مسجد ہے وہاں جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنی جماعت کروانے کا کہتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب ہمیں منع کرتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز نہیں۔ رہنمائی فرمائیے کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے؟ اگر یونیورسٹی کی جو مسجد ہے وہاں باقاعدہ نماز کا ٹائم ہے، ایک امام متعین ہے، تو پھر دوسری جماعت کروانا ٹھیک نہیں ہے مسجد کے اندر، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری رائے میں یہی بات زیادہ راجح ہے۔ ہاں اگر مسجد میں کوئی متعین ٹائم نہیں ہے نماز کا، یا سب کے لیے ایک ٹائم پہ نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر امام صاحب کو چاہیے وہ اعلان کر دیں بھائی اس مسجد میں متعدد جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت کا ٹائم متعین نہیں ہے، تاکہ سب کو جماعت مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایک ٹائم پہ سب باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ سب کے یعنی رائے سے ایک ٹائم متعین کر دیا اور امام بھی متعین ہو گیا، تو پھر وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نکل جاتی ہے، اور صحابہ میں بھی اس کا معمول نہیں تھا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ رواج تھا کہ جب مسجد میں آتے تو دیکھتے کہ جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے، جماعت اگر نکل جاتی تو دو کام کرتے، دو میں سے ایک کام، یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں آ کے جماعت کراتے۔ تو اسلاف کے دور میں اس کا عام معمول نہیں تھا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت نہ نکلے۔ حافظ سید محمد حذیفہ پاکستان سے کہتے ہیں میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، میری نیت خالص جہاد کی ہے، مگر جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے والدین کہتے ہیں اگر میں فوج میں جاتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا، تو کیا میری نیت کی وجہ سے فوج میں جانا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے، اس کیا مطلب آپ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اچھے لوگ نہیں فوج میں جائیں گے تو ظاہر پہ 2 نمبر لوگ جائیں گے، تو ملک کا بیڑا غرق کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ کیا ملک کو آپ کس کے ہاتھوں؟ یہ تو اس پہ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بالکل اس کو یرغمال بنا لیں گی، تو اس لیے جتنا ملک میں خیر کی کوشش ہو سکتی ہے آپ پہ فرض ہے۔ اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں، جہاد کی نیت ہے، تو آپ کو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے یہ۔ تو کبھی بھی ملک کو اگر آپ جیسے
समझते हैं कि हुक्मरानों में कोई 2 नंबर लोग हैं, तो क्या मतलब उनके हवाले थोड़ी किया जाएगा। जितनी स्ट्रगल हो सकती है जो हमारे बस में वो हम करेंगे, 1 नंबर लोगों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका तो फौज में जाने का बड़ा अच्छा जज्बा है, ऐसे ही लोगों को फौज में आने की जरूरत है, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बाकी ये कि माँ बाप के लिए किसी को इस तरह रोकना ठीक अमल नहीं है, और इसमें माँ बाप की इताअत भी जायज़ नहीं है। माँ बाप को मोहब्बत से समझा दे कि भाई अगर फौज में आपको इख्तलाफात हैं कि कुछ अच्छे लोग नहीं है फौज में, तो अच्छे लोग जाएंगे तो फिर अच्छे लोग चले जाएंगे, या तो जो अच्छे नहीं है उनको अच्छा बनाने की कोशिश की जाए, या ये कि फिर खुद अच्छा बन के उसमें जाया जाए। यही 2 ही रास्ते हैं, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है मेरा ख्याल है खैर को गालिब करने का। रहमत खान कराची से पूछते हैं, ज़कात किस तरह अदा की जाए? जो कैश घर खर्च के लिए है इसमें से ज़कात दे सकते हैं, या जो एक्स्ट्रा हो इसमें से ज़कात अदा की जाएगी? हिसाब कैसे करें भाई? कैश अमाउंट चाहे घर में खर्च ही के लिए रखा हो, कैश पे बहरहाल ज़कात होती है, चाहे ज़रूरत से ही रखा हो। जब ज़कात की तारीख आएगी, जितना कैश है टोटल अंदाज़ा लगाएं उसका कितना है, हिसाब करें और 2.5% ज़कात में निकाल दें। इंडिया से किसी ने पूछा है, मुझे नमाज में नियत के वक्त हिंदुओं के मंदिरों के बुतों के ख्यालात आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं शिरक तो नहीं कर रहा, नमाज में सजदा करता हूं तो ऐसा लगता है कहीं इन बुतों को सजदा तो नहीं कर रहा, बहुत परेशान हूं, मेरी रहनुमाई फरमाएं। आप इस पे परेशान होना छोड़ दें और जो लग रहा है उसको लगने दें, तो ये ख्यालात खुद ही खत्म हो जाएंगे। आने दें, मंदिर भी आने दें, बुत भी आने दें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान जब होता है जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जो आ रहे हैं आने दें। तो और नमाज के अलावा में अगर ख्याल आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के थूक दें 1 दफा, और फिर बार बार औज़ बिल्लाह भी ना पढ़े, उसी में पागल हो जाते हैं बाज लोग, औज़ बिल्लाह ही पढ़ते रहते हैं बैठ के। तो बस झटक दे उसको, फिर भी आता है तो आने दें, नो टेंशन, इससे कोई गुनाह नहीं है और कोई शिरक विरक नहीं है। ये ख्याल ऐसी चीज है जितना भगाएंगे उतना आएगा। अच्छा भाई, बहुत से लोग को दूसरी शादी करने का इरादा किया ना तो एकदम टेंशन में आ गए, तो फिर उन्हें इरादा छोड़ दिया। अब वो चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से दूसरी शादी का ख्याल निकालें, तो जितना निकाल रहे हैं वो उतनी आ रही है, अब उनको और सता रहा है वो ख्याल। तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आने दो, ख्याल से कुछ नहीं होता, ख्याल से थोड़ी है 2 बीवियां हो जाएंगी, वरना सबकी आज 4 होती और 100 बच्चे होते। ख्याल की दुनिया तो बहुत बड़ी है भाई, ग्राउंड रियलिटी में कुछ और होता है, ख्यालात की दुनिया कुछ और होती है। तो बुत ख्याल जितने भी आ जाए दिमाग में, उनके ख्यालात आ जाए, मंदिर आ जाए, इससे कोई टेंशन लेने की नहीं है, यही इसका इलाज है। टेंशन नहीं लेंगे तो ये खुद ही खत्म हो जाएंगे, टेंशन लेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे, और मंदिर के अलावा भी चीजें आना शुरू हो जाएंगी, मंदिर भी आना शुरू हो जाएंगे फिर। अच्छा भाई, बैरून मुल्क किसी ने पूछा है, क्या हर जुमेरात को 313 मरतबा दुरूद तुनज्जी ना पढ़ना जायज है? कोई साबित नहीं है भाई, जो साबित शुदा चीजें वो पढ़ा करो। आम नॉर्मल दुरूद सुबह शाम 100 दफा पढ़ लिया करें, और जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ के पढ़ने की ज्यादा फजीलत है। इंडिया से किसी ने पूछा है, मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वालिदैन से छुप कर क्या उससे निकाह कर सकते हैं? छुप के क्यों कर रहे हो? अब्बा अम्मा को बता दो, अपने खर्चे पे कर रहे हो ना, बता दो अम्मा मैं इससे कर रहा हूँ निकाह। अम्मा अगर कहती है नहीं ये नहीं, तो फिर बताए अम्मा इससे अच्छी कोई बता दे, मैं वहां कर लूंगा। वो कह रही नहीं इससे अच्छी भी नहीं कोई है, तो फिर ज्यादती है, ये फिर ज्यादती हो रही है अब्बा अम्मा की तरफ से कि भाई ना इधर कर रहे हो ना कहीं और करने दे रहे हो, तो फिर आप करके बता दें उनको। तो पकड़े जाए तो फिर मुझे फोन ना करें, बस हिम्मत करें, फिर बोलो हो गई है। जो माँ बाप से बदकलामी बदतहजीबी ना करें, बस बता दें भाई हो गई है। हम पहले कोशिश करें माँ बाप को मना के करें, खामखा में वालिदैन को तकलीफ देना ये बहुत बुरी हरकत है। हत्तल इम्कान उनके पाँव में गिर जाए, मोहब्बत से समझाएं और फिर बताएं कि यहाँ नहीं तो फिर कोई और बता दें ना, जो आपको पसंद हो वो बता दें। तो कुछ भी नहीं कर रहे, बस कहने शादी नहीं करनी है तो फिर ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा। मोहम्मद अली वास्ती कराची से, मेरे दोस्त करंट क्रिकेट के बहुत शौकीन, अच्छा मैंने कहा करंट के, मेरे दोस्त क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, लेकिन वो पैसे मिलाकर खेलते हैं, जैसे 10 लड़के हैं और सब ने 300 रुपए मिलाए, अब जो शख्स मैच जीतेगा तो इसको वो सारे पैसे मिलेंगे। इसका मतलब आपके दोस्त जो है ना वो जुए के बड़े शौकीन है। तो क्या ऐसा करना जायज होगा? वो पैसे हलाल होंगे? नहीं भाई, ये खालिस जुआ है, हराम है ये पैसे। इंडिया से किसी ने पूछा, क्या दाढ़ी बढ़ाने के लिए दाढ़ी को मुड़वा सकते हैं या नहीं? बाज लोगों का ख्याल है मुड़ने से घनी दाढ़ी आती है, नहीं मुड़वा सकते। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करना सही है या नहीं? क्योंकि एक इस्लामी स्कॉलर ने बोला है कि ये बिदअत है। देखें, हदीस को पूरे तौर पे लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाजों के बाद दुआओं की बहुत ज्यादा फजीलत है, खासतौर पे फर्ज नमाज के बाद। लेकिन वो दुआओं से क्या मुराद है? दुआओं से दूसरी हदीसों से पता चलता है वज़ाइफ मुराद है। वज़ाइफ का मतलब ये कि मुतय्यन कलिमात हैं, जैसे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। इसी तरह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, या आयतल कुर्सी, इनको दुआएं कहा गया है। तो और वो बगैर रफुल यदैन के, बगैर इज्तिमाई हयत के साबित है। तो
تو یہ جو ہندوستان پاکستان میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک معمول چل پڑا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا، اور چونکہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے اس لیے فقہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو اسلامی قانون ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے، تو ہمیں چاروں فقہ میں بھی کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ اصل بات تو یہ کہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بعد میں ایک چیز شروع ہوئی ہے تو اس لیے قابل ترک ہے، تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کو بدعتی کہیں، بدعت بہت گاڑا لفظ ہے، یوں کہنا چاہیے اس کا ثبوت نہیں ہے، جب ثبوت نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیا جائے اس کو۔ تو جتنا نفرتیں کم پھیلا کے کام ہو سکتا ہے نا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بغیر نفرت کے کام ہو جائے۔ رمضان المبارک قریب ہے، تو ارادہ کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو کام ہیں ان پر کچھ روشنی ڈالی جائے تاکہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری ہو جائے۔ کام سے پہلے کام کی تیاری ہوتی ہے، جب کوئی بہت اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، اسے کہاں بٹھانا ہے، کہاں سلانا ہے، کہاں نہلانا ہے، واش روم کہاں ہے، کھلانا کیا ہے، کس طرح سے اس کو پروٹوکول دینا ہے۔ آنے کے بعد نہیں ہوتا یہ کام، تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہیں نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے، تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5-5 ہزار کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5000 کے، ابھی تک تو 5000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے۔ جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی۔ یہ 5000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں۔ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ
کچھ بھی نہیں, خام خواہ کی ٹینشن ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے. کس کا ہے؟ مولویوں. سیزن آتے ہیں نا, یہ مولویوں کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ. حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن, ٹینشن ہی ٹینشن. وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں, تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں. 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, کیا کر رہے ہو, اور بولنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا, اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا. اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو. وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت. آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا. یہ دیکھو, انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی, وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے. سمجھتے ہیں آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں, مشکل کام ہے, دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے, دل چاہتا ہے پڑا رہے, لیکن آپ جاتے ہیں. یہاں خوف بھی ہے اور لالچ, محبت, پیسے کی محبت. لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں, ذرا مہذب لفظ ہے. آپ جاتے ہیں, ایک محبت ہے پیسے سے. ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے, مسوار کا انتظام بھی ہوگا, پان کا انتظام بھی ہوگا, گھر میں راشن بھی ڈلے گا, بہت ساری چیزیں آئیں گی. اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی. بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں. خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا, میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے, لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا, لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا. لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ غزوہ احد میں صحابی رسول, غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا, اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا, میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے, اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا, اتنا صدقہ کروں گا, وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے, اور منت زبان سے ہوتی ہے, صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں, نظر, اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی, نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا, لا یرین اللہ ما اصنع, اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے, کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں, مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے, خوش ہو جائے گا, تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں, ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے, اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے, اتنا ٹائم لگے گا اس میں, تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں, بہادری سے لڑے, اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے, فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ينتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا, بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان
نہیں ہوتی, اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا, وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا, اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا, حکم کی اتباع کرنا مشکل, اور اس سے اوپر کیا ہے, مشکل ختم ہو گئی, نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا, مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی